عبادات کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا عید منانا اور بنانا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے؟ کیا ہم کو اللہ نے اختیار دیا جتنا چاہے عید بناؤ، بہت اچھا؟ کیا ایسا ہے کہ کوئی آدمی ہے کہ ہر علاقے والے، پونا والے، بمبئی والے، ہندوستان والے اور دوسرے عرب والے اپنے اپنے حساب سے جیسا ان کا دل چاہے وہ عیدیں بنائیں؟ کیا عید بنانے کا اختیار ہم کو ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے عید بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جتنی عید ملی وہ لے کے خوش ہو جانا، اپنی طرف سے عید منانا، اپنی طرف سے عید بنانا جائز نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں عید ایک توقیفی معاملہ ہے کہ جتنی عیدیں ہم کو دے دی گئی ہیں ویسا ہی ہم کو چلنا پڑے گا۔ ہم عید ایڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں ایڈ کر سکتے۔ ہم اسلام میں اپنی طرف سے کوئی عید ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے۔ تو اب اس کی دلیل کیا ہے؟ عیدیں اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہیں، کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی عید بنائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، مکہ سے مدینہ آئے۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو مدینہ والے 2 دن ان کے طے تھے، ان 2 دنوں میں مدینہ والے انجوائے کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، عید کے طور پر ان کو مناتے تھے۔ 2 دن تھے وہ۔ فقال ما هذان اليومان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن تمہارے، یہ 2 دن کیا چیز ہے؟ نے کہا کہ 2 دن ہے، یہ کیوں مناتے ہو؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلیہ، جاہلیت کے زمانے ہی سے ان 2 دنوں میں ہم نلعب موج مستی کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن تم کو عطا فرمائے ہیں، ان کے بدلے 2 دن اللہ نے تم کو دیے ہیں۔ وہ کون سے 2 دن ہیں؟ عید الاضحی اور عید الفطر۔ 2 عیدیں ہماری ہیں، ایک رمضان عید جس کو لوگ بولتے ہیں، حالانکہ وہ شوال میں ہوتی ہے، تو وہ کون سی عید ہے؟ اس کو کیا نام ہے اس کا؟ عید الفطر۔ اور دوسری عید ہے عید الاضحی، جس کو غلط طور پر بہت سارے لوگ عید الضحیٰ بولتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ عید الاضحی، جس کو ہمارے بہت سارے بکری والے کیا بولتے ہیں؟ بکری عید، اور بکر والے، گائے والے کیا بولتے ہیں؟ بقر عید۔ وہ عید کون سی ہے؟ وہ نہ بکری عید ہے نہ بقر عید ہے، وہ کون سی عید ہے؟ وہ عید الاضحی ہے، عید الاضحی ہے۔ تو یہ 2 عیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کہا؟ دیکھیے، پہلے مدینہ والے 2 عیدیں مناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ان کے بدلے تم کو 2 عیدیں دی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ 2 کینسل ہو گئے اور اب نئی 2 عیدیں آ گئی، اور دی کس نے؟ یہ دلیل ہماری ہے، عیدیں 2 دی کس نے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس نے دین دیا اس نے عید بھی دی ہے۔ جیسے دین نیا نہیں لے سکتے ہیں، دین میں نہیں بڑھا سکتے ہیں، ویسے عید میں بھی بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ عید دینے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تم کو عیدیں دی یا تم دوسری مناؤ؟ آپ نے یوں نہیں کہا، آپ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ جو تم پہلے 2 عیدیں مناتے تھے ان کے بدلے اللہ نے 2 عیدیں تم کو دی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عید دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے اللہ کا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دین جیسے شریعت اللہ نے دی، قرآن اللہ نے دیا، نبی اللہ نے دیا، اسلام اللہ نے دیا، عید بھی اللہ نے دی ہے۔ جیسے ہم دوسرا نبی نہیں لا سکتے، جیسے ہم دوسرا قرآن نہیں لا سکتے، دوسرا اسلام نہیں لا سکتے، ہم اپنی طرف سے عید بھی لا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنی طرف سے عید نہیں لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ عید دینا اللہ کا کام ہے، شریعت دینا اللہ کا کام ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔
اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ، یہ صحیح روایت ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، ان لکل قوم عیدا، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ یہ کن دنوں میں آپ نے کہا؟ عید الاضحیٰ کے بعد میں ایام منا ہوتے ہیں، ایام منا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، منا کے دنوں میں آپ نے یہ بات کہی، ایام التشریق جن کو کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، دوسرے بھی اپنی اپنی عید مناتے ہیں، ہماری عید یہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم بھی اپنی اپنی کچھ بھی عید منا لیا کرو، تمہارا جب خوشی کا موقع ہو تم عید بنا لیا کرو، یہ کہا نہیں، یہ ہماری عید ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدیں طے کر دی ہیں، اب کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ اپنی طرف سے ایک عید ایڈ کر دے۔ کیا ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے، اس کو بھی ہم عید بنا لیں گے؟ کیوں؟ اتنے بڑے نبی، پھر کل کو کوئی آئے گا فلانے مولوی صاحب امام بخاری ہیں، ان کی بھی عید کا دن منایا جائے، ان کی پیدائش، کوئی آئے گا کہے گا امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہے، اس کو بھی منا لو، کوئی کہے گا ہمارے نانا جان بہت بڑے عالم تھے، پورے گاؤں میں ان کی چلتی تھی، ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی داڑھی بہت لمبی تھی، جبہ اس سے لمبا تھا، اب بہت اللہ والے تھے، ان کی بھی عید مناؤ۔ 365 دن سال کے 360 دن، بلکہ وہ بھی کم پڑیں گے، کیونکہ ایک ایک علاقے میں اگر دو دو ہو گئے تو دو دو عیدیں ایک دن میں ہو جائیں گی۔ تو آپ بتائیے تو اسلام میں کیا، یعنی کیا اسلام میں ایسا ہے؟ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو عیدیں ہیں وہ ہیں، اب نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ دو عیدیں ہیں، ان کے علاوہ حدیث میں اور کون سے دن ہیں جن کو عید کہا گیا ہے؟ ایک جمعہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے حاجیوں کے لیے، اور ایام التشریق ہیں، عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن، بس یہ عید ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر، پھر عید الاضحیٰ کے پہلے کا دن عرفہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ حاجیوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، اور اس کے بعد کے 3 دن ایام التشریق وہ عید ہے، اور جمعہ کا دن عید ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو اختیار نہیں کہ ہم اپنی طرف سے عید بڑھائیں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آئی، اگر ہم درس یہاں بند کر دیے تو بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پبلک اتنے پہ راضی ہوتی نہیں، اس لیے ہم کو اور بھی چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ اور آگے آئیے، ایک اور بات جاننے کی اصول کی یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے، اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عمل کو موقع ہونے کے باوجود نہیں کیا تو نہیں کرنا بھی سنت ہے۔ کسی کام کا کرنا بھی سنت ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی طرح سے کسی کام کا نہ کرنا بھی سنت ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوڑا ہو۔ اس کی 2 مثالیں ہم دیکھیں گے۔ یعنی یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی یہ عید کہاں سے لائے تم؟